شاہ کے قریب ہونے سے مرحا کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ اس کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو چکی تھیں۔ مرحا کے اتنے نزدیک آنے والا شاہ پہلا مرد تھا۔ اس کے بھائی نے اس کو اس طرح پالا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی غیر محرم کے سامنے بھٹکی بھی نہ تھی۔ شاہ کی تیز نظریں مرحا کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں۔ اس کی ہر ادا یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس کی بیوی بہت ہی معصوم اور دنیا داری سے بہت دور ہے۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں، جھکی ہوئی پلکیں اور کانپتا ہوا بدن اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے وجود پر اپنا حق جمانے والا پہلا شخص اس کا شوہر تھا۔ مرحا کی گرم سانسیں شاہ کی گردن پر پڑ رہی تھیں۔ شاہ کے سامنے مرحا کی ہائٹ بہت چھوٹی لگ رہی تھی، اس لیے شاہ اپنا چہرہ اس کے اوپر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ شاہ نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو اوپر کیا تھا۔ شاہ کی چھوٹی سی جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے ہونٹ باہر نکال کر رو پڑی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنی عنابی لبوں سے کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ ASP کی جان، ڈرنا تو مجھے آپ سے چاہیے۔ آپ کا یہ حسن بہت ہی جان لیوا ہے۔ آپ کی معصومیت نے تو ASP کے دل میں کوہرام مچا رکھا ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ کیسے جانے دوں؟ اتنی مشکل سے تو تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ دیر تو مجھے اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لینے دو۔ شاہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حق تو میں اس سے بھی زیادہ کا رکھتا ہوں، مگر بے فکر رہو، آج صرف چند ایک حقوق کا استعمال کروں گا۔ باقی کے اپنے سارے حقوق رخصتی کے بعد بڑے حق سے حاصل کروں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی والی مردانہ گال کو مرحا کی نازک گلابی چھوئی موئی گال پر رب کیا تھا۔ اس کے منہ سے آواز کے ساتھ سی کرتی ہوئی سسکی نکلی تھی۔ شاہ کی سخت داڑھی مرحا کی نازک سی پھولی ہوئی گال پر لگی تو اس کے چبھن سے مرحا کے منہ سے سی والی سسکی نکلی تھی۔ ACP کی نازک مزاج بیوی کچھ کھا پی کر اپنی جان بنائے۔ تمہاری حالت تو بہت قابل رحم ہے۔ مرحا کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں کسے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ بولا۔ مرحا پر اس قدر کپکپی طاری تھی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تم تو میری اتنی سی قربت سے ہی کانپنے لگی ہو۔ جب پورا ASP کھل کر تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں اپنی قربتوں سے متعارف کروائے گا تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر رہا ہوں۔ پلیز مجھے جانے دیں، بھائی بہت غصہ کریں گے۔ مرحا کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے پلیز بھی اچھی طرح سے نہیں نکل رہا تھا۔ بیوی، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کو ہمارے بیچ سے ہٹا نہیں سکتی ہو؟ تھوڑی سی سختی والی آواز سے مرحا کے رونے میں تیزی آ گئی تھی اور وہ سسکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی، جس سے شاہ گھبرا گیا۔ اسے مرحا کا وقت یاد آ گیا جب مرحا رومان شاہ کی تھوڑی سی اونچی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر اس وقت وہ بے ہوش ہو جاتی تو ASP شاہ کو اچھے سے پتا تھا کہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ وہ اڑیل دماغ رومان شاہ یہاں پر فساد کھڑا کر دیتا اگر اس کی بہن کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو۔ مرحا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، رونا بند کرو، اور اگر تم بے ہوش ہو گئی تو میں ابھی اسی وقت یہاں پر ہی تمہاری رخصتی کروا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں روک لوں گا۔ نہیں، میں نہیں ہو رہی بے ہوش، مگر آپ میری رخصتی نہیں کروائیں گے۔ مجھے رخصت ہو کر آپ کے پاس نہیں آنا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو رگڑ کے صاف کر رہی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرنے کی اسپیڈ دیکھ کے شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیوں جی؟ تم نے میرے ساتھ رخصت ہو کر کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ آپ بہت بڑے ہیں اور مجھے آپ کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ شاہ اتنا کھلکھلا کے ہنسا کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں، مگر میری نازک مزاج بیوی آپ کا شوہر ہوں، اور آپ کو ہر صورت رخصت ہو کر میرے پاس میری ہی دسترس میں آنا ہے۔ میں نہیں آؤں گی تو میں زبردستی لے آؤں گا۔ میں بہت روں گی تو میں بہت سارا پیار کر کے چپ کروا لوں گا۔ میں پھر بھی چپ نہیں کروں گی تو پھر میں اور زیادہ پیار کروں گا۔ آپ بہت گندے ہیں مگر تم بہت اچھی ہو۔ میں بھائی کو بتاؤں گی۔ اگر ایسی جرات بھی کی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں رخصت کروا کے اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا۔ پھر روز تمہیں مجھے جھیلنا پڑے گا۔ وہ مرحا کو اپنے ساتھ کسے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر کھڑا تھا۔
میرا اس کی کسٹڈی سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی، جو کہ بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ شامیر مرحا کے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پوچھ لگاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ایگزام میں 6 مہینے رہ گئے ہیں، مگر مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھ کر میری نازک سی بیوی ختم ہو جائے گی۔ بہت پڑھائی کر لی ہے، اتنی ہی کافی ہے۔ بس 6 مہینے سے زیادہ میں ویٹ نہیں کروں گا۔ مگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ چھوٹی سی تمہاری جان، اور ڈاکٹر بن کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ بڑی محبت سے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے کھڑا تھا۔ شامیر نے اپنے ہاتھ میں مرحا کی کمر پر بہت مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے، اور مرحا نے اپنے دونوں ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ASP کے سینے پر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ شامیر نے کچھ اس انداز میں اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا کہ مرحا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کروں گی، آپ کو تو اتنا بھی نہیں ہے؟ شامیر کے سوالوں سے تنگ آ کر مرحا نے غصے سے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میری پیاری بیوی، پہلے اپنے شوہر کا تو علاج کر لو، جو تمہارے عشق کے مرض میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر باقی مریضوں کے بارے میں بھی سوچ لینا اور بن جانا ڈاکٹر۔ شامیر کی نظریں بار بار مرحا کے پنک نازک سے ہونٹوں پر جا کر ٹھہر رہی تھیں، اور اس کا دل بار بار بغاوت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اوپر سے شامیر کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہا۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، بیوی ہے اس کی، پورا حق حاصل ہے اسے۔ وہ اپنے دل کی بات مان کر مرحا کے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ اس کی فون کی بیل بجی۔ شامیر نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنی جیب سے فون نکال کر اس کی اسکرین پر نمبر دیکھا۔ ایک ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے اس نے فون پر یس کر کے اپنے کان سے لگا لیا۔ مرحا موقع دیکھ کر روم سے باہر نکلنے لگی تھی کہ شامیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے واپس اپنے ساتھ لگا لیا، اور آئی برو کو اٹھا کر آنکھ کے اشارے سے اسے باہر جانے سے منع کیا۔ پاپا، آپ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ میں بعد میں بات کرتا ہوں، شامیر نے اپنے پاپا کو فون اٹھاتے ہی کہا۔ ASP صاحب، میں تو انتظار کر سکتا ہوں، مگر تمہاری زبان میں اڑیل گھوڑا جو تمہارا بہنوئی ہو چکا ہے، وہ کب سے اپنی ماں کو گھور گھور کے مرحا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اگر آنے والے 10 منٹ میں اس کی بہن اس کے سامنے نہ ہوئی تو وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لے گا۔ اور تمہاری ماں کو بھی بڑی مشکل سے میں نے اپنے ساتھ روکا ہوا ہے۔ وہ کب سے جان چھڑا کے جانا چاہ رہی ہیں کہ مرحا کا سوٹ واش ہو گیا ہے اور مجھے جا کر اسے دینا ہے۔ وہ بچی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور میری گزارش ہے ASP صاحب کہ آپ تشریف نیچے لے آئیں۔ آپ کی بیوی کو بہت جلد ہم رخصت کروا کر لے آئیں گے، باقی کی باتیں آپ رخصتی کے بعد کر لیجیے گا۔ پاپا پلیز، صرف مجھے 10 منٹ اور دے دیں۔ شامیر بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، آج ہماری بیٹی کی رخصتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آج کا دن کسی بھی طرح کی بدمزگی ہو۔ پاپا آپ بے فکر رہیں، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، میں 10 منٹ کے اندر آپ کو ملتا ہوں۔ شامیر نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ ایک تو تمہارے بھائی نے تو میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ASP میں ہوں، اور حرکتیں پولیس والی تمہارا بھائی کر رہا ہے۔ 10 منٹ میں یہ بندہ اپنی بہن سے دور بھی نہیں رہ سکتا، تو جب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں رخصت کروا کر اپنے پاس لے آؤں گا، پھر تو میرے خیال میں یہ صبح شام میرے گھر کے چکر لگا لگا کر میرا جینا حرام کر دے گا۔ پلیز، میں نے کتنی بار آپ سے کہا کہ آپ میرے بھائی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات مت کیا کریں۔ بھائی کی چچی، اب بھائی نامہ بند کرو۔ اب سے تم گھر جا کر شوہر نامہ یاد کرنا۔ شامیر نے اس کی کمر پر دباؤ دے کر جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آہ، میری کمر سے ہاتھ ہٹائیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ شامیر کے سخت ہاتھ سے درد سے کرا اٹھی تھی۔ تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو، اس سوال نے میرے دل میں بھی بہت درد کر رکھا ہے۔ مرحا، ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے سوال کا جواب سچ میں چاہیے۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ مت بھولنا کہ میں ایک پولیس والا ہوں۔ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ شامیر کے چہرے پر کافی سخت تاثرات تھے یہ سوال پوچھتے ہوئے۔ مرحا، تم لوگوں کی طرف سے ایک مہمان آیا ہوا ہے جو شکل سے کافی سلجھا ہوا لگ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا تمہارے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ مرحا نے بہت حیرانی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے یہ سوال شامیر سے پوچھا تھا، جس نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اچھا، وہ شاہ زیب بھائی ہیں۔ شاہ زیب بھائی؟ مرحا کے منہ سے بھائی سن کر شامیر کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ ہاں، کون ہے وہ؟ رومان بھائی کے دوست ہیں۔ اور گھر میں ان کا کتنا آنا جانا ہے؟ وہ ہمارے گھر کیوں آئیں گے؟
बस कभी जब अम्मी की तबीयत ख़राब होती है उस वक्त वो रुमान भाई के साथ सिर्फ अम्मी का चेकअप करने के लिए आते हैं और भाई इसे अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं। और जब वो घर आता है तो तुमसे बातें करता है? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा फ़िलहाल सवाल नहीं, सिर्फ मेरे बातों का जवाब दो। नहीं, वो मुझसे बातें नहीं करते और ना ही भाई को मेरा यूँ किसी गैर आदमी से बातें करना पसंद है। वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हारा भाई जितना अड़ियल और ज़िद्दी है इतना ही गैरतमंद भी है। आज पहली बार रुमान शाह की किसी बात ने शामिर के दिल को टच किया था। बस मेरा एक सवाल और, कभी इसने तुम्हें फ़ोन किया है या रुमान शाह से चोरी छुपे तुम्हें प्रपोज़ किया है? तो मुझे आज ही बता दो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं इसे जाने दूँगा। मुझे कल अगर ये बात किसी और से पता चली तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पुलिस वाले अंदाज में धमकी देते हुए बोला था। वो क्यों करेंगे मुझे प्रपोज? आप कितनी गंदी बातें करते हैं। और क्यों मैं चोरी छुपे शाहजेब भाई से फ़ोन पर बातें करूँगी? मेरे पास तो जब आपका फ़ोन आया था मैंने तो वो भी अम्मी जान को बता दिया था। वो मासूमियत से रोते हुए जवाब दे रही थी और इसकी मासूमियत पर इस वक्त शामिर का मर मिटने को दिल कर रहा था। शामिर की पुलिस वाली तेज़ नज़रें मिरा की सच्चाई को देख रही थी। वो जिस तरह से तड़प कर रो रही थी इसके हर आंसू में इसकी सच्चाई शामिल थी। सॉरी माई ब्यूटीफुल, बस मैंने कुछ ऐसे ही देखा था जिसकी वजह से ये सवाल पूछना लाजिम हो गया था। असल में जब से मिरा यहाँ आई थी शामिर की नज़रें मुसलसल मिरा पर थीं। और क्यों ना होती, आखिर बीवी थी इसकी, निकाह हो गया था, वो इसे ही पूरा हक रखता था। मगर शामिर ने ये चीज़ नोटिस की थी कि शाहजेब की नज़रें भी मुसलसल मिरा की तरफ ही उठ रही थीं। इसकी नज़रों के ज़ाविये को समझते हुए शामिर के दिल में आग लगी हुई थी। चुप हो जाओ, नहीं तो नीचे जाओगी तो सब तुम्हारी रोई हुई आंखों को पूछेंगे तुम क्यों रो रही हो। मिरा के माथे पर बड़ी मोहब्बत से शामिर ने बोसा दिया। मिरहब के चेहरे पर इस वक्त हया के बेशुमार रंग बिखरे हुए थे। तुम खुद को मेरी अमानत समझकर अपनी हिफाजत करना। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मामा आ जाएंगी तो तुम भी चेंज करके नीचे आ जाना। और हाँ, अपनी इस वाली गाल को ज़रा दुपट्टे से ढांप कर रखिएगा। शामिर ने इसकी राइट साइड वाली गाल को हाथ से टच करते हुए कहा। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। मेरे इतने से टच करने से तुम्हारी नाजुक गाल पे निशान पड़ गए हैं। मुझे तो लगता है जब जब मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें प्यार करूँगा इसके बाद 15 दिन तक तुम कमरे से ही नहीं निकल सकोगी। गुड बाय। वो मिरा के गाल को चूमते हुए हंसता हुआ रूम का गेट खोलकर बाहर निकल गया। बीवी, रात को मेरे फ़ोन का वेट करना और मेरी पहली बेल पे फ़ोन उठा लेना, ये मेरा हुक्म है, समझी? मिरा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद मिरा ड्रेस चेंज करके नीचे आ गई थी। रुमान शाह ने गुस्से वाली नज़रों से मिरा की जानिब देखा था और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। मिरा डरते डरते छोटे छोटे कदम उठाती हुई भाई के पास आ गई। रुमान शाह ने इशारे से उसे अपने पास बैठने का कहा। पास बिठा के वो उसे डांट रहा था और ट्राई कर रहा था कि उसका गुस्सा किसी को नज़र ना आए। मगर रुमान शाह का गुस्सा ऐसा था कि वो सबको दिख ही जाता था। थोड़ी दूर मेहमानों के पास खड़े शामिर ये मंजर बहुत मुस्कुरा कर देख रहा था। रुमान शाह, तुम्हारे साथ लाख इख्तिलाफ सही, मगर तुम्हारी इस गैरतमंदी को एएसपी दिल से सलूट करता है। शामिर अपने दिल में ही सोच कर मुस्कुरा रहा था। रुखसती का टाइम हो गया था। मीरब की मम्मा मीरब को गले लगाए रो रही थी। मलिक ज़ुबैर की आंखों में भी अपनी बेटी की रुखसती पर आंसू थे। मीरब अपनी माँ और बाप के गले लगकर बहुत रोई। अब वो अपने भाई के गले लगे रो रही थी। शामिर के गले लगी हुई मीरब को रोता हुआ देखकर रुमान शाह का दिल कर रहा था कि वो जाकर कहे कि चुप कर जाओ, अभी तो तुम्हें मैंने सारी ज़िंदगी इसी तरह रुलाना है। शामिर अपनी बहन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए सुखी रहने की दुआ देते हुए इसे रुमान शाह के साथ गाड़ी में बिठा रहा था। बहन जी, प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसने बचपने में जो भी कदम उठाया इसे माफ़ कर देना। बहन जी, आप परेशान ना हो। मेरा अब से आपकी नहीं मेरी बेटी है। मैं इसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगी। रुमान शाह की माँ मीरब की मम्मा को समझा रही थी, तसल्लियाँ दे रही थी। रुमान शाह के पूरे कमरे को इसकी माँ ने गुलाब के असली फूलों से डेकोरेट करवाया था। बेड के चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियाँ लटक रही थीं। पूरा रूम गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। रुमान शाह की माँ ने मीरब को रूम में लाकर बेड पे बिठा दिया।
میرب اس وقت بہت زیادہ حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کے ماتھے کو ایک ماں کی طرح چومتے ہوئے اسے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، اسے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مرحا اور میرب کو روم میں باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر رومان شاہ کی ماں روم سے باہر آ گئیں۔ باہر احمر، ڈاکٹر شاہزیب کی فیملیز موجود تھیں۔ رومان شاہ بھی اس وقت احمر اور شاہزیب کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے مار رہا تھا۔ ان تینوں میں اس بات کو لے کر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ احمر اب واپس ہاسپٹل نہیں جائے گا۔ اس کے کہنے کے مطابق اب وہ ٹھیک تھا، مگر ڈاکٹر شاہزیب اور رومان شاہ اسے اس شرط پر ہاسپٹل نہ لے جانے کے لیے بول رہے تھے کہ وہ رخصتی کے بعد واپس ہاسپٹل ہی ایڈمٹ ہوگا، کیونکہ ابھی احمر کا علاج مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اسے اور 2 مہینے کے لیے علاج کی ضرورت تھی۔ آخر کافی بحث کے بعد رومان شاہ اور شاہزیب نے احمر کو اپنی بات پر آمادہ کر لیا تھا۔ رومان شاہ کی ماں نے بہت اچھے طریقے سے مہمانوں کو رخصت کیا اور اب وہ رومان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے روم میں آ گئی تھیں۔ کیونکہ باہر گھر کے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اکیلے میں کچھ سمجھانا چاہتی تھیں۔ رومان بیٹا، میں نے میرب کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں میرب کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ جس طرح سے میرا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اسی طرح میرب کو بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ امی جان، آپ اپنے مدعے کی بات پر آئیں۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ رومان، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ کب تک گزرے وقت کی تلخ یادوں کو اپنے اندر سموئے رہو گے؟ امی جان پلیز، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ گزرے وقت کو مجھے یاد مت دلایا کریں۔ رومان، کیسے یاد نہ دلاؤں؟ تم آگے بڑھو تو میں تمہیں ہر وقت یاد نہ دلاؤں؟ تم اپنی زندگی کو اسی گھڑی میں قید کر کے بند کر دیا ہے۔ امی جان، ایسا آپ کو لگتا ہے، میں اس گھڑی میں قید نہیں ہوں، میں بہت آگے نکل آیا ہوں اور اب میں پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مگر آپ مجھے بار بار میرے ماضی کی یاد دلا دیتی ہیں کہ میں اس قدر کمزور شخص تھا۔ رومان بیٹا، ایسا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت آگے نکل آئے ہو، ایک ماں کی نظر سے دیکھو گے تو تم بھی وہیں کھڑے ہو، اور اگر تم آگے نکل آئے ہو تو پھر ثابت کرو۔ یہ موقع ہے تمہارے پاس، جاؤ کھلے دل سے میرب کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی میں کروں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل پڑا۔ یہ سب اس نے اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا اگر وہ اپنی ماں کو بتا دیتا تو اس کی ماں بیچاری کو تو اٹیک ہی آ جاتا۔ دسمبر کی سردی کی راتیں تھیں اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اوپر سے باہر بارش نے ماحول کو اور بھی ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ رومان شاہ روم میں داخل ہوا۔ میرب مرحا کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مرحا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ جی بھائی۔ مرحا اپنے بھائی کا غصے والا چہرہ دیکھ کر 1 منٹ سے پہلے 9:02:11 ہو گئی۔ میرب، اللہ تمہاری میرے بھائی کے قہر سے مدد فرمائے، آمین۔ مرحا دل میں میرب کے لیے دعا کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے آتے ہی میرب پر قہر برساتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میرب نے رومان شاہ سے کوئی توقعات تو وابستہ نہیں کی تھی، مگر اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح استقبال کرے گا۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو، بحری ہو گئی ہو؟ تم سے بات کر رہا ہوں۔ میرب رومان شاہ کے غصے سے ڈرتی ہوئی جلدی سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک تو رومان شاہ کو پہلے ہی میرب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اوپر سے اس کی ماں کی باتوں نے اس کے دماغ کا پارا اور ہائی کر دیا تھا۔ شاہ، میں کہاں جاؤں؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے، میرب نے ڈرتے ڈرتے آہستہ آواز میں کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ کمرہ تمہارے باپ نے مجھے بنوا کر نہیں دیا جو اس پر تمہارا بھی حق ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور اس پہ صرف میرا حق ہے، اور میری کسی بھی چیز پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، سمجھی تم؟ رومان شاہ نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میرب بیچاری کو تو لگ رہا تھا کہ آج شادی کی رات ہی اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ اب جلدی سے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہ، میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی چلی جاؤ، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میرب دروازہ کھول کے روم سے باہر جانے لگی تھی کہ رومان شاہ کی گرجدار آواز آئی، رکو یہاں۔ اصل میں رومان شاہ میرب کو اپنی نظروں سے دور تو کرنا چاہتا تھا، مگر میرب کو کمرے سے باہر نکال کر اپنی ماں کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا۔ شاہ، آپ نے خود ہی تو کہا کہ آپ کی نظروں سے دور چلی جاؤں۔ یہ پیار محبت کے گھٹیا کاموں میں تو تمہارا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے،
اور تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کسی مرد کو اپنے سامنے کیسے جھکایا جاتا ہے۔ یہ خودکشی والا آئیڈیا میں نے تو تمہیں نہیں دیا تھا۔ جب ایسے نایاب آئیڈیا تمہارے دماغ میں خود سے آ جاتے ہیں تو پھر دماغ لڑاؤ گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میری نظروں سے دور اسی کمرے میں تم کیسے رہ سکتی ہو۔ اور میری ماں کے سامنے میرے اور تمہارے بیچ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ برا ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں آپ کی امی کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گی، مگر مجھے بتا دو دیں پلیز میں کہاں جاؤں۔ شاہ باہر بہت بارش ہو رہی ہے۔ رومان شاہ نے اپنی آنکھ سے اشارہ اپنے روم کی بالکنی کی طرف کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ شاہ پلیز، میرب نے التجائی نظروں سے رومان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ رومان شاہ نے ایٹیٹیوڈ سے آئی برو اٹھائی تھی۔ شاہ باہر بہت سردی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ شاہ میری غلطی کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ شاہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تو پھر جاؤ ساری رات بھیگو بارش میں اور کرو پیار مجھ سے۔ شاہ میرے ہاتھوں پر زخم ہے، وہ بارش کے پانی سے خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤ گی نا، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، پہلے میرے لیے مر کے تو دکھاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤ گی نا، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، پہلے میرے لیے مر کے تو دکھاؤ۔ میں نے کہا روم سے دفع ہو جاؤ، اس سے زیادہ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ وہ میرب پر چیخا تھا۔ رومان شاہ کے غصے سے ڈر کر میرب اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتی ہوئی بالکنی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رومان شاہ کے ڈر سے میرب کا پیر لہنگے میں اٹکا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اچانک زور سے زمین پر گرنے سے میرب کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے میرب بی بی، تم تو ابھی سے منہ کے بل گرنے لگی۔ رومان شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا بہت طنزیہ انداز سے میرب کی جانب دیکھ کر بولا۔ کوئی بات نہیں شاہ، آپ چاہے جتنی مرضی مجھ پر ظلم کر لیں، میرا آپ کے لیے پیار کم نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ رومان شاہ طنز کرتے ہوئے میرب سے بولا۔ میرب جی، اتنا آسان نہیں ہے رومان شاہ کے ظلم کو برداشت کرنا۔ اپنی زندگی کا بدترین دن لگے گا تمہیں جس دن تمہاری مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ، آپ مجھ پر اپنے ظلم کی حد کر دینا، میں آپ سے اپنے پیار کی انتہا کر دوں گی۔ بے وقوف لڑکی، رومان شاہ آگ کا نام ہے، جتنا قریب آؤ گی جل جاؤ گی۔ رومان شاہ نے میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب اپنے زخمی کلائیوں والے ہاتھوں سے رومان شاہ کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد دینے کے لیے ہی تو تمہیں رخصت کروا کر لایا ہوں، ورنہ کون سا رومان شاہ تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا۔ میرب کی دونوں کلائیوں پر ابھی بھی ڈریسنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں کیونکہ ابھی بھی اس کے زخم تازہ تھے۔ میرب روتی ہوئی بالکنی کا گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر بہت زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ یہ دسمبر کی سردی تھی اور ساتھ میں تیز چلتی ہوئی ہوائیں سردی کی شدت کو اور بھی بڑھا رہی تھیں۔ باہر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر میرب بیٹھ سکتی تھی، اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرب کو اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ گیلے بدن پر جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑتا تو میرب کے ہونٹ کپ کپانے لگتے تھے۔ میرب کافی دیر تک کانپتے ہوئے وجود کو لیے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اس کے بعد اس کا جسم سن ہونے لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید رومان شاہ کو ترس آ جائے گا اور وہ میرب کو اندر بلا لے گا، مگر اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ رومان شاہ پتھر دل والا انسان ہے، وہ اس کی نازک سی جان پر رحم نہیں کھائے گا۔